عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پیارے دوستو، انسان کی باتوں سے اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل میں کڑھن محسوس کرتا ہے۔ انسان کی باتوں سے، بری باتوں سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، تکلیف دہ باتوں سے، مخالف باتوں سے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر علاج بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل لوگوں کے باتوں سے تنگ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل لوگوں کے باتوں سے تنگ ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے، اپنے رب کا حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ ذرا غور کریں گے تو ہمیں اس آیت کے اندر اس بیماری کا علاج، اس ٹینشن کا علاج، اس غم کا علاج ملے گا اور ملتا ہے۔ یہ کہ ہم جب لوگ ہمیں برا بھلا کہیں تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، قرار آئے گا، اطمینان ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے آپ کو عبادت کرنے والوں میں سے بنا لیجیے، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ ایسے موقع پر ہم نماز کا سہارا لیں، کثرت سے سجدہ کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت۔